السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ صحیح البخاری کے سب سے بڑے راوی اعمش کے نام۔ دوستو، آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے، انتہائی اہم ویڈیو ہے۔ روایت پرستوں کا سارا ایمان جو ہے نا، سارا ایمان وہ روایات پہ کھڑا ہے۔ ہم جو مسلم ہیں اپنے آپ کو فرقوں میں نہیں گنتے، ہمارا ایمان الحمدللہ قرآن پہ کھڑا ہے، اور قرآن کا محافظ کون؟ اللہ۔ جبکہ روایت پرست جو ہیں ان کا ایمان کھڑا ہے روایات پہ، اور روایات کس پہ کھڑی ہیں؟ راویوں پہ، اور جو ان کے راوی ہیں وہ ہے مشکوک، ضعیف، کذاب، مستور، مدلس۔ آج کی ویڈیو میں ہم صحیح بخاری کے ایک سب سے بڑے راوی اعمش کا آپریشن کریں گے۔ دوستو، محدثین جو ہے نا، یہ اہل سنت کے، یہ اعمش کو سچا کہتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اعمش مدلس ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تدلیس تسویہ کرتا ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ میں سے بعض لوگ نا وہ پریشان ہو گئے ہوگے، یار یہ ابو جعفر تنولی یہ کیا مدلس کر رہا ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی کھانے کی چیز ہوتی ہے؟ اور یہ آج پہلی دفعہ کوئی نیا نام لیا ہے، تدلیس تسویہ۔ یہ تدلیس تسویہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کا بھائی، آپ کا خادم آپ کو دونوں چیزیں سمجھائے گا، اے بی سی، ٹھیک ہے؟ مسٹر سی اگر یہ کہے کہ مسٹر اے نے یہ والی بات کی ہے، تو میں مسٹر سی سے پوچھوں گا، حضور آپ نے یہ والی بات کیا مسٹر اے سے ڈائریکٹ سنی ہے، یعنی براہ راست سنی ہے؟ تو مسٹر سی کہے گا نہیں، میں نے مسٹر بی سے سنا، مسٹر بی نے مسٹر اے سے سنا۔ سمجھ رہے ہو؟ مسٹر سی نے جو واسطہ ہے نا، جو خبر کا واسطہ ہے، جو ذریعہ ہے، جو چین ہے، اس میں سے مسٹر بی کو کھسکا دیا، سیدھا نام لے لیا مسٹر اے کا۔ سی سے اے ہونا یہ چاہیے تھا نا، سی کہتا کہ میں نے بی سے سنا، بی نے اے سے، لیکن سی نے بی کو ہٹا کے سیدھا نام لے لیا مسٹر اے کا کہ مسٹر اے نے یہ کہا۔ اس کو کہتے ہیں تدلیس کرنا، یعنی جو خبر میں سے جو آپ کو جو سورس ہے، جو خبر ہے، اس کی جو چین کے اندر جو بندہ ہے، اس میں سے کسی ایک کو کھسکا دینا، ہٹا دینا، اور جو یہ کام کرے اسے کہتے ہیں مدلس۔ سمجھ رہے ہو؟ تو جو اعمش ہے نا، اعمش صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا سب سے بڑا راوی، یہ مدلس تھا۔ یہ جو سند ہوتی تھی نا، سند، یہ اس میں سے ایک بندے کو کھسکا دیتا اور اس سے آگے والے کا نام لیتا کہ فلاں بندے سے روایت ہے۔ جب اس سے پوچھتے نا لوگ کیا اس بندے سے آپ نے خود سنا ہے، تو یہ کہتا نہیں یار، میں نے تو فلانے سے سنا ہے، اس نے آگے اس سے سنا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو ہوگی مدلس کی تعریف۔ یہ دوسرا کام بھی کرتا تھا۔ اب جتنے بھی یہ صحیح بخاری کے عاشق ہیں نا، صحیح بخاری کے، ہم تو صحیح بخاری کو مانیں گے، ہیں؟ آپ کی صحیح بخاری کے راوی کی میں پول کھول رہا ہوں، یہ بھی سنو تب مانو۔ ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے تو قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے، اور قرآن کے علاوہ کچھ اور ماننا نہیں ہے۔ دوستو، یہ دوسرا کام کرتا تھا بڑا خطرناک، وہ ہے تدلیس تسویہ۔ یہ کیا چیز ہے؟ آپ کو پھر مثال دیتا ہوں۔ اے بی سی ڈی، اے بی سی ڈی، مسٹر ڈی جو ہے نا، مسٹر ڈی، اچھا یہ چار ہیں، ٹھیک ہے؟ اے بی سی ڈی، جو سی ہے نا، سی یہ جھوٹا ہے، ایک نمبر کا جھوٹا ہے۔ اب جو مسٹر ڈی ہے یہ سوچتا ہے، اب مسٹر ڈی جو ہے یہ سوچتا ہے کہ یار یہ مسٹر سی جو ہے میرا استاد، ڈی سی بی اے، میرا جو استاد ہے سی، ڈی کا استاد سی، یار یہ تو ایک نمبر کا جھوٹا ہے۔ اگر میں نے لوگوں کو یہ کہہ دیا
کہ یہ والی روایت میں نے سی سے سنی ہے، تو لوگ بولیں گے یار چھوڑو یار، آپ تو بیکار آدمی ہو، کس بیکار آدمی سے روایت سنی ہے؟ تو ڈی پتہ کیا کرے گا؟ ڈی سی کو گرا دے گا، ٹھیک ہے، اس کو سند میں سے گرا دیا، لیکن ڈی جھوٹ بولے گا لوگوں کو. ڈی بولے گا میں نے بی سے سنا، حالانکہ سنا کس سے تھا؟ سی سے. لیکن ڈی جو ہے یہ بھی جھوٹ بولے گا، یہ لوگوں کو بولے گا کہ میں نے بی سے سنا، بی سے، حالانکہ اس نے کس سے سنا تھا؟ سی سے. لیکن سی کو ہٹا کے یہ بولے گا میں نے بی سے سنا اور بی نے اے سے. اس کو کہتے ہیں تدلیس تسویہ. سند میں سے کسی راوی کو، جھوٹا کذاب راوی ہو، اس کو گرا کے اور پھر جھوٹ بولنا کہ میں نے اس سے اگلے والے سے سنا. جس طرح ڈی یہ بولے گا کہ میں نے بی والے سے سنا. کوئی بھی شخص جائے گا ڈی کے پاس تو ڈی بولے گا آپ کو پتہ ہے میں نے مسٹر بی سے سنا ہے، حالانکہ اس نے مسٹر بی سے نہیں سنا، اس نے مسٹر سی سے سنا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو عامش ہے نا، یہ حضرت یہ والا کام فرماتے تھے. سند میں سے جو کذاب راوی ہے نا، جھوٹا، اس کو ہٹا کے اس کا جو استاد ہے نا، ڈائریکٹ نام لیتا تھا عامش کہ میں نے اس کے استاد سے سنا، جھوٹ بولتا تھا. گئی صحیح بخاری، گئی ساری گئی، صحیح مسلم گئی. اس عامش کی 500 سے زیادہ روایت ہے بخاری میں اور 500 سے زیادہ مسلم میں. بخاری مسلم بری پڑی ہے اس کی روایات سے. قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں ہے اصح کتاب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری. جتنے بھی صحیح بخاری کے عاشق ہیں نعرے مارتے ہیں نا، قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہماری بخاری ہے. لو یہ آپ کی بخاری. مزہ آ رہا ہے؟ آ رہا ہے مزہ؟ ابھی اور آئے گا. ابھی میں حوالے لگاؤں گا نا، پھر آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، آپ کا دل گارڈن گارڈن ہو جائے گا، اور آپ پھر مجھے دعائیں دو گے. لگاؤں حوالے؟ ابھی لگاتا ہوں. عثمان دارمی. کون؟ نام غور سے سننا. عثمان دارمی یہ امام بخاری کا کلاس فیلو ہے. یہ اور امام بخاری جو ہے نا ایک ہی کلاس میں پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا؟ اتنی بات سمجھ گئے؟ امام بخاری کا استاد اور اس کا عثمان دارمی دونوں کا ٹیچر بھی ایک ہی تھا، یحییٰ بن معین. ٹھیک ہے؟ عثمان دارمی پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں نے یحییٰ بن معین سے سنا کہ یحییٰ بن معین سے کسی نے سوال پوچھا اس شخص کے بارے، ایسا شخص جو ضعیف راوی کو، مفہوم بتا رہا ہوں، ضعیف راوی کو یا کذاب راوی کو گرا کے، وہی ڈی والی مثال دی تھی نا، ڈی سی کو گرا کے ڈائریکٹ بی کا بولے گا میں نے اس سے سنا، مطلب یہ والی حرکت کرتا. تو اس پہ یحییٰ بن معین نے کہا، تو یحییٰ بن معین یہ کہتا ہے کہ اس طرح کا کام روایات میں اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ روایات کو، یعنی جو سند ہے اس کو اور اچھا بنا کے پیش کیا جا سکے. اگلا جملہ سننا بڑا خطرناک آ رہا ہے. عثمان دارمی کہتا ہے وَكَانَ الْأَعْمَشُ رُبَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ. عامش بھی یہ کام کرتا تھا. ہاں جی صحیح بخاری کے ماننے والوں، کیسا سرپرائز دیا؟ نہیں اچھا لگا؟ اچھا لگا ہے؟ ہاں، آپ کا عامش سند میں سے راوی گرا کے اگلے راوی کا نام لیتا تھا اور اس راوی کو چھپا دیتا تھا. اتنا بڑا جرم کرتا تھا. مانو صحیح بخاری کو، آپ کا سارا دین، آپ کا ایمان بخاری پہ کھڑا ہوا ہے. یہ آپ کو اگلے جان میں پتہ لگے گا. ٹھیک ہے؟ اس طرح کے راویوں کو تھامو گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت ہے. اگلا حوالہ سنو. خطیب بغدادی، تاریخ بغداد والا، یہ بڑا محدث ہے اہل سنت کا. مفہوم بتا رہا ہوں. یہ کہہ رہا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے استاد کے استاد کو، اپنے ٹیچر کے ٹیچر کو سند میں سے ہٹا دیتے ہیں کیونکہ وہ کمزور ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، یہ کذاب ہوتا ہے، اور اپنے ٹیچر کا واسطہ اس سے اوپر والے ٹیچر سے ڈائریکٹ کر دیتے ہیں. ڈی کی مثال دی تھی نا میں نے، ڈی نے سی سے سنا، سی نے بی سے، لیکن ڈی کیا کرے گا؟ وہ سی کو ہٹا کے سیدھا کہہ دے گا، جھوٹ بولے گا ڈی کہ میں نے بی سے سنا ہے، حالانکہ اس نے بی سے نہیں سنا، اس نے سی سے سنا ہے. بڑی خطرناک بات آ رہی ہے. خطیب بغدادی کیا کہہ رہا ہے؟
اہل سنت والجماعت سنو آپ کا محدث کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے وَكَانَ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِي وَبَقِيَّةُ بن ولید يَفْعَلُونَ مِثْلَ هَذَا، یہ تین راوی یہ والا کام کرتے تھے۔ مزہ آیا؟ طبیعت صاف ہوئی؟ آج جو ڈوز میں نے آپ کو دی ہے نا، آج کی ڈوز آپ انشاءاللہ اگلے 20 سال تک یاد رکھو گے۔ آمش، سفیان ثوری، بقیہ، ایک نہیں تین، یہ تو ایٹرک ہو گئی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ جن دوستوں کو مدلس اور تدلیس تسویہ میں فرق سمجھ نہیں آیا، اس ویڈیو کو ایک دفعہ پھر سے دیکھو۔ مدلس میں جو ہے نا ڈی جو ہے نا ڈی، یہ سی کو گرا کے یہ کہہ دے گا بی سے روایت ہے، بی سے روایت ہے، یہ نہیں کہے گا کہ میں نے بی سے سنا، بولے گا بی سے روایت ہے۔ یہ کب مدلس کی بات کروں، اور یہ کب مدلس کی بات کروں، یعنی ڈی جو ہے نا مدلس ہوگا، اور تدلیس تسویہ میں کیا ہوتا ہے؟ ڈی جھوٹ بولتا ہے، سی کو تو گراتا ہے لیکن یہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے بی سے سنا۔ خطیب بغدادی ایک، عثمان دارمی دو محدثین کی گواہی۔ آمش تدلیس تسویہ کرتا تھا، اوپر والے راوی کو گرا کے جھوٹ بولتا تھا کہ میں نے اس سے اگلے سے سنا ہے۔ ساری روایات گئیں آمش کی۔ ابو جعفر تنولی، ہم تو رسول اللہ کی سنت کو لیتے ہیں۔ ابو جعفر تنولی، یہ دیکھو ہماری روایات میں لکھا ہے نبی علیہ السلام یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں، وہ جن روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام یہ کرتے تھے، یا آپ کا قد مبارک اتنا تھا، یا رنگ اس طرح تھا، یا واٹ ایور جو بھی ہے، اس کی سند میں آمش ہے کہ نہیں؟ ہاں آمش ہے۔ میں نے کہا پھر مبارک ہو۔ رسول اللہ کے اقوال و افعال آپ کی روایات سے ثابت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ آپ کے پاس ضعیف، کذاب، مستور، مدلس راوی ہیں، اس طرح کے 2 نمبر راوی گھسے ہوئے ہیں۔ ان 2 نمبر راویوں سے دین لیتے ہو، 2 نمبر راویوں سے۔ ہم دین لیتے ہیں قرآن سے۔ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں وَاعْتَصَمُوا، پکڑ لو، کس کو؟ بِهِ، اس کو، کس کو؟ اس سے پچھلی آیت میں اللہ قرآن کا ذکر کر رہا ہے۔ برہان، یہ قرآن برہان ہے، اس کو پکڑ لو۔ الحمدللہ، یا اللہ آپ نے کہا تھا پکڑ لو، ہم نے پکڑ لیا۔ اب میں لوگوں کو جگا رہا ہوں، کچھ جاگ گئے ہیں، کچھ سو رہے ہیں، اور کچھ جاگ کے گالیاں دے رہے ہیں۔ وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں۔ اچھا، لوگوں کو قرآن سے مسئلہ نہیں ہے، پتہ آپ کو؟ یہ جو روایت پرست ہیں، صحیح بخاری کے عاشق، ان کو قرآن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کو مسئلہ اس بات پہ ہے کہ ابو جعفر تنولی آپ ہمارے راویوں کو ادھیڑتے کیوں، ان کو رگڑا کیوں دیتے ہو، ان کو لوگوں میں ایکسپوز کیوں کرتے ہو؟ یہ جو میں نے آپ کو ابھی بات بتائی ہے آمش والی، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا، یہ آپ کو پہلے پتہ تھی؟ نہیں پتہ تھی نا؟ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا سوائے آپ کے بھائی ابو جعفر تنولی کے۔ ان کی کتابوں سے بتا رہا ہوں، یہ جرم ہے میرا، یہ میرا جرم ہے کہ ان کی کتابوں میں جو گندگی ہے وہ بتاتا ہوں میں۔ اچھا، یہ اپنی کتابیں چینج نہیں کرتے، گندگی نہیں مٹاتے، جو گندگی کی نشاندہی کرتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، آپ کے کپڑوں پہ گندگی لگ گئی ہے، کوئی کیچڑ ویچڑ لگ گیا ہے، کوئی شخص آپ کو بولے گا بھائی صاحب ایکسکیوز می، ہیلو بھائی صاحب، یار یہ آپ کی قمیص پہ نا وہ یہ کیا لگا ہوا ہے، یہ گندگی لگی ہے، مٹی لگ گئی ہے۔ آپ کو اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے نا کہ یار اس نے تو مجھے بتایا ہے، اگر آپ ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے پڑ جاؤ کہ آپ نے مجھے کیوں بتایا ہے، یہ کام یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں ان کو بتا رہا ہوں اللہ کے بندے آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، تو شکریہ ادا کرنے کے بجائے گالیوں پہ آ گئے ہیں۔ جتنی مرضی گالیاں دو، ہم نے آپ کے راویوں کو ایکسپوز کرنا ہے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے آپ کے راویوں کو۔ ایکسپوز کیا تھا، کیا ہے، کریں گے۔ واپس قرآن کی طرف آؤ، واپس قرآن کی طرف آؤ، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اللہ نے کہا تھا نا کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ پھر ایک اور صورت میں قرآن کا ذکر کیا اور پھر فرمایا وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اس کو تھامو،
یہ نہیں کہا وَاعْتَصَمُوا بِهِمَا، ان دونوں کو تھامو. آپ کہتے ہیں نا قرآن اور روایات، بہما نہیں کہا، بھی کہا ہے، ایک کہا ہے، ایک ایک. جاؤ اللہ سے جا کے لڑو، اللہ سے جا کے لڑائی کرو. اللہ کو بولو آپ نے کیوں بہما کی، بہما کیوں نہیں کہا، ہاں بہی کیوں کہا ہے، صرف قرآن کا کیوں کہا ہے، جگہ جگہ کا ہے. نبی علیہ السلام خود قرآن کو فالو کرتے تھے. ان اتبعو الا ما یوحا الیہ، میں تو اس کو فالو کرتا ہوں جو مجھے وہی ہوتا ہے، قرآن. رسول اللہ تو قرآن کے ساتھ چلتے تھے. ظالموں، آپ لوگوں نے قرآن چھوڑا، یہ آمش آپ کے متھے لگ گیا، آمش یہ آپ کے متھے لگ گیا ہے. آپ اس سے دین لیتے ہو، نماز حج روزہ دوسرا تیسرا فلانا ڈھمکا آپ اس سے لیتے ہو. اور یہ کیا کرتا ہے، یہ محاشے سند میں سے ضعیف کذاب 2 نمبر راویوں کو گرا کے جھوٹ بولتا ہے، کہتے ہیں میں نے فلانے سے سنا، حالانکہ اس نے سنا بھی نہیں ہوتا اس سے. یہ آپ کا عثمان دارمی، یہ آپ کا محدث خطیب بغدادی، 2 بندوں نے گواہی دی ہے. مزہ آ رہا ہے؟ تبھی تو کہتا ہوں چھوڑو یار ان ضعیف راویوں کو، ان کذاب راویوں کو چھوڑو، ان مستور راویوں کو چھوڑو، ان مدلس راویوں کو چھوڑو. واپس آؤ، واپس آؤ قرآن کی طرف، ایک ہو جاؤ. یہ مت کہو میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈمکا ہوں. نا، آپ کون ہیں؟ میں مسلم ہوں. سب کی ایک کتاب قرآن. نفرتیں ختم، محبتیں بانٹو. یہ تو ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا نہیں چاہ رہے، ہاتھ ملانا تو دور کی بات، چندہ دینا تو دور کی بات. یہ جتنے فرقے ہیں ہر کسی نے اپنی کتاب پکڑی ہوئی ہے، اور جس کتاب کو پکڑنا تھا اس کو بائے بائے کر دیا. لیکن ہم بائے بائے نہیں کریں گے، ہم آپ کی کتابوں کو بائے بائے کریں گے. اللہ کی کتاب ہم نہیں چھوڑیں گے. میرے اللہ کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ فرمایا فَاسْتَمْسِكْ، اور پکڑ لو. کس کو؟ کس کو پکڑ لو؟ بخاری کو؟ نہ. اصول کافی کو؟ نہ. کس کو پکڑ لو؟ جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے، قرآن، اس کو پکڑ لو. یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہی فرمایا خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّۃٍ، جو کتاب میں تمہیں دے رہا ہوں اس کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس کے اندر جو احکامات ہیں. ظالموں، یہ تو انبیاء کا طریقہ تھا کہ اپنے وقت کی جو کتاب ہے اس کو مضبوطی سے تھامنا. الحمدللہ ہم نے تھام لیا. میں آپ کو جگا رہا ہوں، نکلو بخاری سے، نکلو مسلم سے، نکلو ان ضعیف کذاب مستور مدلس راویوں سے. اس طرح کے راویوں سے دین لیتے ہو. سفیان ثوری وہ بھی یہی کام کرتا تھا، آمش کا، یہ بھی کلاس فیلو ہے آمش کا. سفیان ثوری تو نشاور نبیذ بھی پیتا تھا، اس پہ میری ویڈیو بھی ہے. اور بقیہ یہ تو ٹاپ پہ تھا نا، اس کی تو عادت تھی نا یہ کرنے کی. اور شعبہ بن حجاج کیا کہتا ہے؟ یہ بھی ایک راوی ہے. شعبہ بن حجاج نام کا بندہ، یہ ایک راوی ہے، ایک محدث ہے. یہ کہتے ہیں میں زنا کر سکتا ہوں، زنا، غیر عورت کے ساتھ زنا کر سکتا ہوں، لیکن میں تدلیس نہیں کروں گا. یہ جو کام آمش کر رہا ہے نا، کہتا ہے یہ والا کام میں نہیں کروں گا. یعنی انہوں نے زنا سے بھی بڑھ کے سمجھا اس کو، تدلیس کرنے کو. اور یہ ماشاءاللہ محاشے، ہاں یہ تدلیس کے چیمپئن ہیں. اور پھر جھوٹ بولتے ہیں تدلیس کر کے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے. یہ آپ کا محدث خطیب بغدادی اور عثمان دارمی 2 کی گواہی ہے، گواہی. اب بھی وقت ہے، سانس ہے تو چانس ہے. ابھی سانس چل رہی ہے، دھڑکن چل رہی ہے، خون پوری باڈی میں سرکل کر رہا ہے. زندہ ہو آپ بھی، میں بھی. قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا ابو جعفر تنولی، تو نے بخاری کو کیوں نہیں تھاما؟ آپ نے مسلم کو کیوں نہیں تھاما؟ آپ نے ترمذی کو کیوں نہیں تھاما؟ میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کے اللہ کے آگے، اللہ جی اس کے اندر ضعیف راوی تھے، اس کے اندر کذاب راوی تھے، اس کے اندر مستور راوی تھے، اس کے اندر مدلس راوی تھے، اور یا اللہ اس طرح کی بھی راوی تھے. اب مجھے، اور دوسری طرف تیری کتاب تھی لا ریب فیہ، برہان، محیمن، نور، فرقان، لا عوج لہ، جس میں کوئی ٹیڑھ پن ہے ہی نہیں. اس لیے یا اللہ تیری اس کتاب کو تھامنا ہم نے صحیح سمجھا. چاہے جائے کہ ہم اس طرح کی کتابیں تھامیں. آپ کے پاس کیا عذر ہے؟
آپ نے کیوں قرآن چھوڑا؟ آپ نے قرآن کیوں چھوڑا؟ مجھے یہ بتاؤ. آپ نے روایات تھامی، لوگوں پہ فتوے لگائے، کیا ملا آپ کو؟ ابھی آپ کی آنکھیں کھل رہی ہیں آہستہ آہستہ کہ یار یہ حوالہ جو دے رہا ہے یہ تو واقعی ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تدلیس تسویہ کرتا تھا، راوی کو گرا کے اگلے راوی کا نام لیتا تھا اور جھوٹ بولتا تھا کہ ہاں میں نے اس سے سنا ہے، حالانکہ اس نے اس سے سنا بھی نہ ہوتا تھا. اس طرح کے راوی آپ کے جو کذاب راویوں سے دین لیتے ہیں اور پھر 2 نمبر ہی کرتے ہیں سند میں سے. پہلے تو اگر آمش میں اس زمانے میں ہوتا نا، میں اس کو پوچھتا ادھر پہلے تو مجھے یہ بتاؤ آپ تدلیس کرتے کیوں؟ آپ کو ایسی کیا تکلیف ہے کہ آپ سند میں سے راوی چھپاتے ہو؟ یہ چھپانا تو یہ تو کیا کہنا چاہیے، یہ تو بدیانتی ہے. آپ تو بدیانت انسان ہو. اور سفیان ثوری کو بھی اسی طرح کھری کھری سناتا. یہ کیا بدیانتی کی آپ لوگوں نے، سند میں سے راوی غائب کیا ہے. آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں تو پڑھ رہا ہوں صرف. میں تو سوال کرتا کہ آپ لوگوں نے راوی کو کیوں گرایا سند میں سے اور لوگوں سے چھپایا کیوں؟ 2 جرم کیے، ایک تو راوی گرایا، دوسرا پھر لوگوں سے چھپایا کہ کسی کو پتہ نہ لگ جائے. کیوں کیا آپ لوگوں نے ایسا؟ ان لوگوں سے آپ دین لیتے ہو اور فتوے ہم پہ لگاتے ہو. اب بھی وقت ہے، جاگ جاؤ، جاگ جاؤ. بقیہ بن ولید، سفیان ثوری، آمش، یہ متھے لگ گئے ہیں آپ کے. آپ کا ایک اور محدث ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اہل کوفہ کی روایات کو آمش نے خراب کی ہے تدلیس کر کر کے. یعنی راوی آمش جو ہے نا، راوی کو چھپانے کا ماہر تھا. اس کی عادت تھی جب تک روایت کے اندر سے جو سند ہے نا، چین، اس کے اندر سے جب تک راوی کو نہ گرائے نا، یہ چھپائے نا لوگوں سے، اس کو رات کا کھانا ہضم نہ ہوتا تھا. آپ کو مبارک ہو، صحیح بخاری مانو. انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہی آپ جاؤ گے. پھر اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، واپس آ جاؤ قرآن کی طرف. احکامات قرآن سے لو، دین قرآن سے لو. صحیح بخاری کے اندر روایات ہیں، کئی روایات ہیں آمش کی، جس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن جو ہے نا، جو آج ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے نا، یہ اس طرح نہیں تھا. اس کے اندر اور اضافے لکھے ہوئے ہیں. اور روایت کون کر رہا ہے؟ آمش کر رہا ہے. کیا آپ مانتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس زمانے میں اور قرآن تھا اور آج اور قرآن ہے؟ مانتے ہیں اس بات کو؟ نہیں نا. ہمارا ایمان ہے یہ وہی قرآن ہے جو نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا. آپ کی مرضی، آمش کو فالو کرنا ہے یا اللہ کے قرآن کو. دوستو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو. اس ویڈیو کو واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، جہاں پہ آپ کو زور لگتا ہے لگا دو. اور کوئی دوست اگر میری ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے چینل پہ ڈالنا چاہے یا میری ویڈیو پہ ریئیکشن دینا چاہے تو میری طرف سے فل اجازت ہے. ٹھیک ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس ویڈیو کو ہر طرف پھیلا دو. دوستو اجازت چاہوں گا، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو. پھر ملتے ہیں. قرآن زندہ باد.